نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله إليكم جميعا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی زی احسان خداست لا نبی بعدی زی احسان خداست پردہ ناموس دین مصطفیٰ است پس خدا بر ما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی آیا مقدسہ نمبر 110 11 12 تین آیات مقدسات پڑھیے 110 111 112 تین آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جھوٹوں لعینوں مردودوں جھوٹے نبیوں پر لعنت بھیجنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو ان کو قتل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے پیرائے میں بڑے پیارے انداز میں رحمت کے سائے میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہت اعلیٰ اور افضل امت لوگوں میں اللہ نے تمہیں افضل و اعلیٰ بنایا ہے اور نکالی گئی ہو، چنی گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، نکالی گئی ہو تم، چنی گئی ہو تم لوگوں کے لیے،
تامرون بالمعروف حکم کرتے ہو تم بھلائی کا، وتنہون عن المنکر اور روکتے ہو بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے، وتؤمنون باللہ اور تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ حالیہ جملے ہیں، حالیہ، تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہاں سے جملہ اہل کتاب کی طرف لوٹ گیا۔ جو احمد عیسیٰ بھونکتا ہے کہ پیچھے تھوڑا سا چل جو مسلمانوں کی بات ہے، مسلمانوں کی بات نہیں، یہاں سے جملہ ہی بدل گیا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا۔ جس طرح تم ایمان لے آئے ہو نا، اسی طرح اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو وہ ان کے لیے بھی بہتر ہوتا، وہ تمہاری طرح ایمان لے آتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، وہ ایمان والے ہو جاتے، ان میں کچھ ایمان والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان کی نافرمان ہی ہے۔ احمد عیسیٰ کے ماننے والے تذبذب کا ابھی تک تو ویسے تذبذب کا شکار ہیں، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ وہ اسلام میں داخل ہیں اور نہ ہی وہ پوری طرح احمد عیسیٰ کو ججمنٹ کر سکے ہیں۔ احمد عیسیٰ ان کو بڑا اپنا کیا کہتے ہیں، بڑا لبھاتا ہے، بڑا کچھ بتاتا ہے، خود کو پتہ نہیں ہوتا، خود جہل ہے، خود کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن احمد عیسیٰ کے ماننے والے بھی اسی کے ساتھ صاف ظاہر ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جو احمد عیسیٰ سے جہل ہوگا، وہ جہل تر ہوگا، وہی احمد عیسیٰ کو اپنا خدا بھی مان لے گا، اپنا رسول بھی مان لے گا، سب کچھ مان لے گا، اور خدا کا بھی منکر۔ کیا میں ملحد ہوں؟ ان کی کیسی ہیں ملحد؟ تو ملحد وہی تو ہوتا ہے جو خدا کو نہ مانے، رسول کا تو پہلے انکاری ہے، تو خود رسول ہے۔ جب تو خود رسول ہے اور پیور حرام زادہ بھی ہے، تو محمد کے فلٹر سے ہے، جب تو ہے ہی محمد کے فلٹر سے، حرام زادہ بھی تو ہو گیا، حرام زادہ رسول، حرام زادہ خدا، سب کچھ بن کے بیٹھ گیا۔ حرام زادوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حرام زادے ہی رہتے ہیں، حرام زادے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حرام زادوں سے، ان کے فتنوں سے سب کو محفوظ فرمائے۔ تو رب نے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس جملے کا احمد عیسیٰ نے ترجمہ نہیں کیا، مفہوم ہی نہیں بتایا، اس جملے کو ویسے ہی چھوڑ گیا، تو مسلمانوں کے پیچھے لگ گیا، مسلمانوں کی وہ مٹی پلیت کرنی شروع کر دی، مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا مسکنات اٹھائی ہے، مسکن ذلت بھی اٹھائی ہے۔ یہ دیکھا نا، وہ اوپر مسلمانوں کا ذکر ہے نا، تو تیرے باپ جو درمیان میں آئے ہیں، جو تیرے باپ ہیں، جو تجھے بھی مارنے والے ہیں، جو تجھے پھینٹی لگانے والے ہیں، عیسائی یہودی، ان کا ذکر یہ جو اللہ نے کیا ہے وہ کرتے ہوئے وہ تجھے نظر نہیں آیا؟ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ نظر نہیں آیا اسی آیہ مقدسہ میں؟ ایک ہی آیہ مقدسہ میں ان کا ذکر بھی آ گیا، تاکہ بھونکنے والے کی بھونک کو بند کیا جائے، بھونکنے والی کی بھونک کو بند کیا جائے۔ اچھا، آگے ترجمہ پڑھتے ہیں، مفہوم جانتے ہیں۔ اکثر اس میں فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، مسلمانوں تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، چاہے احمد عیسیٰ کوڑا ہو جائے، چاہے سیدھا رہے، چاہے جیسے مرضی رہے،
تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا. لن یضرکم، وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے. لن یضرکم، کم کا معنی تم، مسلمانوں تم، یضرو کا معنی وہ تکلیف پہنچا سکتے. لن کا من کا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں وہ تمہیں تکلیف پہنچا سکتے. کچھ بھی کر لیں مسلمانوں تمہارا وہ بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. لن یضرکم، ہرگز ہرگز وہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. لن یضرکم الا اذى، مگر یہ کہ تھوڑی بہت ہی پریشانی. الا اذى، مگر پریشانی. تھوڑی بہت ہی پریشانی تو ہوتی ہے ہر آدمی کو، مسلمانوں کو بھی ہوتی ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ تم بے فکر ہو کے ان کا مقابلہ کرتے رہے، تمہیں تکلیف نہیں پہنچا. آج تکلیف اگر وہ پہنچاتی ہیں تو ڈرتے بھی ہیں مسلمان کہیں متحد نہ ہو جائے. یہ بھی کافرو، تم جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہو، بس یہ تمہاری خوش بختی ہے کہ مسلمان متحد نہیں. اگر متحد ہو گئے، جس وقت متحد ہو گئے تو روئے زمین پر اسلام ہی اسلام چھا جائے گا انشاءاللہ. لن یضرکم، ہرگز تمہیں وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. الا اذى، مگر یہ کہ تھوڑی بہت تکلیف. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرے، تمہارے ساتھ وہ لڑائی کرے، کافر فاسق احمد عیسیٰ والے اور عیسائی یہودی کوئی بھی تمہارے ساتھ اگر جنگ کرتا ہے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر ان میں کوئی بھی تمہارے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو تم ڈٹ جانا. يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ تمہارے آگے بھاگیں گے، پھر جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے تم سے پیٹھ پھیر کر. يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اپنی پیٹھیں دکھا کے بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور اللہ فرما رہا ہے ان کی ذرا بھی مدد نہیں کی جائے گی. یہاں جتنے جملے آئے ہیں یہ غیب کے ہیں. يُنصَرُونَ یہ ہے جمع مذکر غیب. يُنصَرُونَ فعل مضارع مجہول. اور لا ينصرون، ہرگز وہ ان کی کوئی نفی ہے. مضارع مجہول، نفی مضارع، منفی مضارع مجہول. منفی مضارع مجہول کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ جمع مذکر غیب کا. رب فرمایا ان کی ذرا بھی مدد نہیں کی جائے گی. تم اپنا ثابت قدم رہنا. تم تھوڑے بھی ہو تب بھی ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اور اس کی مثال جنگ بدر ہمارے سامنے موجود ہے. 313,000 سے ٹکرا گئے تو اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی. اور مسلمانوں کو یہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، آقا علیہ السلام کے افعال، آقا علیہ السلام کے اعمال یہی تو دلیری دیتے ہیں، یہی تو ہمارے دلوں کو قوت پہنچاتے ہیں. احمد عیسیٰ جیسے کتنے مرضی خبیث اسلام کے خلاف بھونکتے ہیں تو بھونکتے رہیں، اللہ نے اسلام کو قوت عطا فرمانی. چلو میں 2 آیات مقدسات ایک رہ گئی ہے، اس کا بھی ترجمہ کر دوں. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کافروں پر اللہ نے ذلت مار دی ہے، ذلت ان کو ذلیل کر دیا ہے. اَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، جہاں کہیں بھی وہ ہیں، جہاں بھی بستے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اتار دی ہے، ذلت مار دی ہے. اور جہاں کہیں بھی کوئی امان نہ پائیں گے. اَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ
مگر وہ اللہ کی رسی کی طرف آ جائے، اللہ کے اسلام کی طرف آ جائے۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور جس رسی سے لوگ جڑے ہوئے ہیں اسی رسی کو تھامے۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور اس رسی کو تھامے جس کو لوگوں نے تھاما ہوا ہے، مسلمانوں نے تھاما ہوا ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر ناراض ہے، یہود و نصارہ پر ناراض ہے۔ احمد عیسیٰ ایسے مسلمانوں کی طرف منسوب کر کے نہ اس کو جوڑ کو پتہ، نہ کوئی لینی نہ دینی، مسلمانوں کا یا تو ذکر نہیں، سارا اہل کتاب کا ذکر ہے، یہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ان پر ناراضگی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اب کے دور میں غربت بھی طاری کر دی ہے۔ کتنے عیسائی غریب ہیں، یہ دوسرے لوگوں کو قرض دیتے ہیں، اپنے عیسائیوں کو نہیں سنوارتے، یہودیوں کو نہیں سنوارتے۔ یہودی آگے قرض دے کے سود لیتے ہیں، وہ تو سود لینے کے لیے دیتے ہیں، مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتا۔ ان کا قرض لیا ہوا واپس کریں اور بالکل سود ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ واللہ خیر الرازقین، اللہ رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسی بات سے محفوظ فرمائے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس سبب ہوا کہ انہوں نے انبیاء کی جماعت کو کفر کیا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی آیات مقدسات کا کفر کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو شہید کر دیا، بغیر حق، بغیر کسی بات کے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ نافرمانی ہے، یہ نافرمان ہے، نافرمان قوم ہے، سرکشی کرنے والی قوم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے گزرنے والی قوم ہے، زیادتی کرنے والی ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ میں جو میں نے سبق 3 آیات پڑھی، اس کا سبق لباب یہ ہے کہ احمد عیسیٰ نے یہی آیہ مقدسہ مسلمانوں پر فٹ کر دی، جبکہ اللہ نے پہلی آیہ مقدسہ میں فرمایا کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ وہ انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے، انبیاء کے خلاف چلتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے زیادہ گزرنے والے تھے، وہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں۔ اور اب تیسری مرتبہ یا تیسری جگہ پہ آنے والے احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور غلام قادیانی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے فتنوں سے اور فتنہ پروروں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واسع الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔